اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام عزیز ساتھیوں، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ امید ہے آپ آج کے میرے اس ٹاپک کو ضرور انجوائے بھی کریں گے اور اس پہ سوچیں گے بھی ضرور۔ جس طرح کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بہت سی بیسک چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں ہوا ہے، پانی ہے، خوراک ہے، لباس ہے، سرد و گرم سے بچنے کے لیے مختلف قسم کی چھت چاہیے ہمیں، گرمیوں میں خود کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ضرورت ہے چیزوں کی، سردیوں میں خود کو گرم رکھنے کے لیے چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری بنیادی ضرورت ہے، ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور یقیناً اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں۔ لیکن آج میں جس چیز پر آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے روپیہ، پیسہ، دولت۔ یعنی ہماری زندگی میں ایک اور اہم چیز بھی ہے اور وہ ہے پیسہ۔ یعنی پیسے کے بغیر ہم بہت سی چیزیں جو ہیں وہ نہیں حاصل کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں خوراک کی ضرورت ہے تو یقیناً اس کے لیے ہمیں پیسے کی ضرورت ہے کہ ہم خوراک خرید سکیں اپنے لیے۔ لباس کی ضرورت ہے تو ہمیں پیسے کی ضرورت ہے کہ ہم لباس خرید سکیں۔ اسی طرح رہائش کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے ضرورت کے مطابق رہائش جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اسی طرح سے بہت سی ایسی ہماری ضروریات ہوتی ہیں، بہت ایسی ضروریات جن کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ ایسی ضروریات ہیں ہماری جیسے کہ ہوا ہے، پانی ہے، یا کچھ اس طرح کی ضروریات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں فراہم کر رکھی ہیں۔ ہوا ہمیں مفت میں ملتی ہے، ہمیں اس کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں، پیسے خرچنے کی ضرورت نہیں۔ پانی جو ہے وہ آج کل تو خیر پانی کا بھی بحران ہے کافی زیادہ، لیکن پھر بھی پانی ایک ایسی نعمت ہے کہ جو ہمیں مفت میں مل جاتا ہے اور ہمیں اس کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن کئی ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے ہمیں پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سی اہم بنیادی ضروریات کے بعد ایک اہم ضرورت جو ہے وہ پیسہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اٹیچ کچھ رشتے بھی ہوتے ہیں۔ یعنی انسانی رشتے، یا یوں کہیں کہ انسانی رشتے اور پیسہ، یہ تین چیزوں کے اوپر اگر آج میں بات کرنے لگوں تو مجھے یہ کہنے میں بہت زیادہ میں کہتی ہوں کہ افسوس مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یقیناً پچھلے ادوار میں بھی، لیکن آج کل کے دور میں نے یہ چیز محسوس کی ہے کہ ہم لوگ انسانوں سے، انسانی رشتوں سے پیسے کو بہت زیادہ ترجیح دینے لگے ہیں۔ یعنی پیسہ جو ہے وہ ہمارے لیے ہمارا دین ایمان بھی بن گیا ہے اور ہمارے تمام رشتے بھی بن گئے ہیں، اور باقی تمام رشتے جو ہیں ہم نے ایک طرف رکھ دیے ہیں، ہم اپنا دین ایمان بھی ایک طرف رکھ دیتے ہیں جب پیسوں کی بات سامنے آتی ہے۔ یعنی کس طرح سے دین ایمان ہم ایک سائڈ پہ کس طرح سے رکھ دیتے ہیں کہ اس پیسے کو حاصل کرنے کے لیے کئی دفعہ ہم انسان بہت سے ناجائز کام بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں ہوتی، یقیناً ان باتوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا، لیکن ہم اپنی ضرورت، اپنی خواہشات، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم اپنی ضرورتوں کی بات کرتے ہیں تو وہ محدود ایک رقم میں بھی ہماری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ہمیں پیٹ بھرنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، ہم کوئی بھی خوراک جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، چاہے وہ مہنگی نہ ہو، سستی ہو۔ ہم رہائش کے لیے کوئی سستا سا جگہ جو ہے وہ لے کر رہ سکتے ہیں، لباس سستا پہن سکتے ہیں، لیکن جب ہماری ضروریات خواہشات میں تبدیل ہو جاتی ہیں تو ان خواہشات کی تکمیل کے لیے پھر ہمیں بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر ایسی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہم جب پیسے کا حصول کرنے لگتے ہیں تو اس میں ہم پھر کئی دفعہ اپنے دین اور ایمان کو بھی سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اور ہمیں نہیں پرواہ ہوتی کہ ہم پیسہ کس طرح سے حاصل کر رہے ہیں۔ ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں ہم پیسے کے حصول کے لیے، تاکہ ہماری ناجائز خواہشات جو ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ ناجائز اس طرح سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعض اوقات ہم دوسروں کا حق مار دیتے ہیں، دوسروں کا حق مار کر ہم وہ رقم، وہ پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہماری یا ہم سے ریلیٹڈ جو ہمارے بہت قریبی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم بہت محبتیں کرتے ہیں، ان کی ناجائز ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے۔ تو اس طرح سے یقیناً ہم اپنے دین اور ایمان کو ایک طرف رکھ لیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ آپ کسی کا حق مار کر کوئی پیسہ حاصل کریں،
یا آپ کسی بھی ناجائز طور پر کوئی پیسہ حاصل کریں، آپ کسی کو رشوت دیں، رشوت لیں، یا چوری کریں، یا ڈاکہ ڈالیں، یا کسی کا بھی امانت میں خیانت کریں، اس طریقے سے آپ پیسہ حاصل کریں تاکہ اپنی ناجائز خواہشات کی تکمیل کر سکیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے دین اور ایمان کو ہم نے طاق پر رکھ دیا، بلائے طاق رکھتے ہوئے ہم نے پیسے کے حصول کو ترجیح دی۔ پھر آ جاتی ہے رشتوں کی بات، انسانوں کی بات۔ کئی دفعہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم انسانوں اور رشتوں کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں پیسے کی خاطر۔ ہمیں نہیں پرواہ ہوتی کہ ہمارے سامنے جو انسان ہے یا جو رشتہ ہے، اس کی کیا ضروریات ہیں، اس کی کیا ڈیمانڈز ہیں، ان کی کیا ایسی ناگزیر ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں کسی پیسے کی ضرورت ہے، کسی رقم کی ضرورت ہے۔ ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ ہمیں صرف پرواہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری کیا ضرورت ہے، ہماری کیا خواہش ہے، ہم سے ریلیٹڈ ان لوگوں کی کیا خواہش ہے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ انسانی رشتوں کو بھی بھول جاتے ہیں، انسان کو بھی بھول جاتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ پیسہ، دولت وہ چیز ہے جو کہ آنی جانی ہے۔ آج آپ کے ہاتھ میں ہے، کل کسی کے ہاتھ میں۔ آپ دیکھیے گا آپ کے رشتے جو ہیں وہ ہمیشہ آپ کے پاس رہتے ہیں۔ آپ کے ماں باپ ہیں وہ ہمیشہ آپ کے ماں باپ رہتے ہیں، چاہے آپ سے وہ راضی ہیں، آپ سے ناراض ہیں، آپ کے قریب ہیں، آپ سے دور ہیں، وہ ہمیشہ آپ کے ماں باپ رہتے ہیں۔ آپ کے بہن بھائی ہمیشہ آپ کے بہن بھائی رہتے ہیں، چاہے وہ آپ کے قریب ہیں، دور ہیں، یا آپ ان کے ساتھ کوئی آپ کی ناراضگی ہے، لا تعلقی ہے۔ آپ کی اولاد ہمیشہ آپ کی اولاد آپ کے پاس رہتی ہے، چاہے وہ دور ہے، نزدیک ہے، ناراض ہے یا راضی ہے، لیکن وہ آپ کی اولاد ہے اور آپ کا ان کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے۔ اسی طرح سے بہت سے دوسرے رشتے ہیں جو آپ کے ساتھ بالکل مضبوط تعلق رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپ سے کبھی دور نہیں ہوتے، چاہے آپ سے قریب ہوں یا دور ہوں، لیکن وہ آپ کے ساتھ ہر وقت اٹیچ ہوتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ آج یہ میری ماں ہے، کل کو وہ کسی اور کی ہوگی، پرسوں کو کسی اور کی، اور کسی اور دن وہ کسی اور کی ماں ہوگی۔ نہیں، وہ ہماری ماں ہے، وہ ہماری ہی رہے گی۔ بے شک لوگ اس کو ماں کہہ کر پکاریں، لیکن حقیقتاً میں وہ ہماری ماں ہے۔ اسی طرح ہمارے بہن بھائی ہیں، وہ ہمارے ہی بہن بھائی رہیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آج وہ ہمارے ہاتھ میں، کل کسی اور کے ہاتھ میں، پرسوں کسی اور کے ہاتھ میں، وہ کسی اور کے بہن بھائی بن سکیں۔ نہیں، بے شک اس کو کوئی بھی بہن بھائی کہتا رہے، لیکن وہ بہن بھائی ہمارے ہی رہیں گے، کیونکہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ہمارے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ لیکن دولت اور پیسہ یہ ایک ایسی بے وفا چیز ہے کہ جو آپ کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی۔ آپ کے پاس اگر 1000 کا نوٹ ہے تو وہ اس وقت تک آپ کا ہے جب تک وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو وہ اس کا نوٹ بن جائے گا، وہ آپ کا نوٹ نہیں رہے گا، اور آپ اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ جب آپ کو اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنا ہے تو یقیناً آپ کو وہ پیسے کسی کو دینے پڑیں گے۔ جب آپ کسی کو دے دو گے تو وہ پیسے اس کے ہو جائیں گے، آپ اس کے بدلے میں کوئی چیز لے لو گے، لیکن وہ پیسہ آپ کے پاس نہیں رہے گا۔ پھر جو چیز آپ لو گے وہ چیز بھی آپ کی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اگر خوراک ہے، آپ نے کھائی، ہضم ہوئی، اور بس آپ پہ جتنی لگنی تھی لگ گئی۔ آپ نے اگر کوئی لباس لیا، آپ نے پہنا کچھ عرصے تک، جتنے عرصے تک آپ نے پہنا، پھر وہ لباس آپ کا نہیں رہا، وہ آپ کسی کو دے دو گے یا وہ آپ خراب ہو جائے گا استعمال کے بعد۔ یعنی وہ پیسوں سے خریدی ہوئی چیز بھی آپ کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، وہ بھی ایک وقت کے بعد آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ پیسہ تو خود بخود نکلتا ہے، لیکن انسان واحد وہ چیز ہے، وہ رشتے، اسپیشلی میں بات کر رہی ہوں کہ رشتے واحد وہ ایک ایسی چیز ہیں جو ہمیشہ آپ کے پاس رہتے ہیں، وہ کبھی آپ کے ہاتھوں سے نکلتے نہیں، وہ ہمیشہ آپ کے پاس رہتے ہیں، اور آپ کئی دفعہ ان رشتوں کو ہاتھوں سے گنوا دیتے ہو پیسے کی خاطر۔ یہ میں نے چیز نوٹ کی ہے اپنے ارد گرد کہ ہم چاہتے ہیں کہ پیسہ ہمارے ہاتھ سے نہ جائے، انسانی رشتہ چلا جاتا ہے تو وہ چلا جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انسان ہی انسان کا دارو ہے۔ آپ کے پاس جتنی بھی دولت ہوگی، جتنا بھی پیسہ ہوگا، ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ کو انسان کی ضرورت پڑے گی، آپ کو رشتوں کی ضرورت پڑے گی۔ پیسے اس وقت آپ کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکیں گے، آپ جتنا مرضی چاہیں۔ آپ بالکل بڑھاپے میں اکیلے رہ جاتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت دولت ہے، کوئی بات نہیں، میں اپنے لیے اپنے بیمار ہوں تو اپنے لیے نرس رکھ لوں گا، یا میں اپنے لیے ملازمہ رکھ لوں گا یا رکھ لوں گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ آپ کو پیسوں کے ساتھ ساتھ ملازمین تو مل جائیں گے پیسوں کے عوض، لیکن آپ کو رشتے کبھی نہیں ملیں گے۔
اور آپ کو رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے رشتے جب آپ سے محبت سے دو بول بولتے ہیں، آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، آپ کی خوشی میں آپ کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، تو آپ یقین کریں وہ جو خوشی اور سیٹسفیکشن آپ کو ملتی ہے وہ آپ کو دولت کے انبار سے نہیں مل سکتی۔ اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہو تو آپ کی دولت کے انبار جو ہیں وہ لوگوں میں بٹ جاتے ہیں، اور اسی دولت پہ لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور آپس میں فساد اور قتل و غارت تک ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ دولت آپ کا کچھ بھی نہیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی، بلکہ یہ ہوگا کہ آپ کے پیچھے لڑائی اور فساد ہی پیدا ہوں گے۔ فائدہ آپ کو کیا چیز دے گی؟ آپ کے رشتے۔ جب آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہو تو وہی رشتے ہیں جو آپ کو یاد کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اچھا کام کیا، آپ نے بہت زیادہ نیکی کے کام کیے، تو وہی رشتے ہیں جو آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ کے لیے ختم کرواتے ہیں، آپ کے نام پہ صدقات دیتے ہیں، آپ کے نام پہ خیرات دیتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی روح اگر اس دنیا میں آپ جیسی بھی آپ نے زندگی گزاری، آپ کی روح جو ہے وہ سیٹسفائیڈ رہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے اور اس کو معاف کر دے۔ تو وہ رشتے ہی آپ کے کام آتے ہیں۔ وہ دولت خود بذات خود کام نہیں آتی، بلکہ وہ رشتے ہی ہوتے ہیں جو آپ کی بچی ہوئی دولت کو بھی چاہے وہ طریقے سے خرچ کر لے، چاہے وہ غلط طریقے سے خرچ کرے، یہ پھر ان رشتوں پر ہوتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی دولت کی خاطر اپنے رشتوں کی قربانی مت دیجیے گا۔ اپنے رشتوں کو مضبوط رکھیے۔ دولت آنی جانی چیز ہے، وہ جتنی آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو مل کے رہے گی، لیکن رشتے جو ہیں یہ ایک دفعہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائیں تو دوبارہ آپ کو کبھی بھی نہیں ملیں گے۔ اگر آپ کے رشتے موجود ہوں گے آپ کے ارد گرد، لیکن یہ کہ اگر آپ ان کی نظروں سے گر جاؤ گے یا ان کے دل میں آپ کے لیے ایک بال آ جائے گا تو وہ بال کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ آپ نظروں سے گرنے کے بعد دوبارہ نظروں میں نہیں آ سکتے۔ اگر آپ اس دنیا میں سے چلے بھی جاتے ہو تو یقیناً آپ کو اچھے الفاظ میں اچھے سوچ کے ساتھ یاد نہیں کیا جائے گا، صرف اس وجہ سے کہ آپ نے انسانوں اور رشتوں پر دولت کو ترجیح دی۔ تو یاد رکھیے گا کہ دولت کو رشتوں پر ترجیح مت دیں، رشتوں کو آپ پہلے نمبر پر رکھیں، دولت کو دوسرے نمبر پر رکھیں۔ تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ اپنی زندگی کو کتنے سیٹسفائیڈ گزارتے ہو۔ نہ صرف یہ کہ یہ زندگی آپ کی بہت بھلی گزرے گی، بلکہ اگلی زندگی کے لیے بھی آپ بہت کچھ چھوڑ جاؤ گے، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ آپ اچھا کام کرتے ہو، آپ اچھائی کرتے ہو، وہ یقیناً آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں گے تو نیکی آپ کو ملے گی۔ اور دولت کے انبار جو آپ نے پیچھے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ کے جانے کے بعد ایک طرح سے فساد ہی بن جاتا ہے، لڑائی بن جاتی ہے اور آپ کے لیے پریشانی بنتی ہے، آپ کی مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے پریشانی بنتی ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی میں رشتوں کو ترجیح دیں، انسانوں کو ترجیح دیں، دولت کو دوسرے نمبر پہ رکھیں۔ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بس دولت اتنی رکھیں کہ آپ کی ضروریات پوری ہوں، یا پھر اللہ تعالیٰ اگر آپ کو بہت دیتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ دوسروں کی ضروریات بھی آپ پوری کریں۔ خواہشات کی تکمیل کے پیچھے آپ ناجائز طور پر دولت نہ حاصل کریں، کسی کا حق نہ ماریں، غلط طریقے استعمال نہ کریں، اس سے آپ کے دین اور آپ کے ایمان کو بھی گزند پہنچتی ہے اور آپ کے رشتوں کو بھی گزند پہنچتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی پسند نہیں۔ امید ہے میری یہ بات آپ کو اچھی لگے گی اور آپ اس پر عمل کریں گے۔ اگلی دفعہ ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گی انشاءاللہ۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔